سبحان اللہ والحمد للہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا ہی مہربان اور نہایت رحم فرمانے والا ہے۔ وکیفہ اور کیوں، اخاف میں ڈروں، ماں جو اشرکتم تم شریک ٹھہراتے ہو، تو میں ان سے کیوں ڈروں جن کو تم شریک بناتے ہو۔ ولا اور نہیں، تخافون تم ڈرتے، انکم بے شک تم، اشرکتم تم شریک ٹھہراتے ہو، باللہ اللہ کے ساتھ۔ میں کیوں ڈروں جن کو تم شریک بناتے ہو، جبکہ تم اس سے نہیں ڈرتے کہ اللہ کے ساتھ شریک تم بناتے ہو۔ معلوم جو نہیں، ینزل نازل کیا بھی اس کے ساتھ، علیکم تم پر، سلطانن کوئی دلیل، جس کی تو کوئی دلیل بھی نازل نہیں ہوئی تمہارے پاس، تو پھر بھی تم اس کے ساتھ شریک ٹھہرا رہے ہو۔ فَأَيُّ پس کون سا، الفریقین دو گروہوں میں سے، احقُ سچ حقدار ہے، بالامن امن کے لحاظ سے۔ تو اب تم بتاؤ کہ امن کے لحاظ سے دو گروہوں میں سے کون سا گروہ سچا ہے۔ ان کنتم تعلمون، اگر تم جانتے ہو تو بتاؤ۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، کہو میں ان چیزوں سے کیوں ڈروں جن کو تم اللہ تعالیٰ کا شریک بناتے ہو، جبکہ تم نہیں ڈرتے اللہ تعالیٰ کا شریک بناتے ہوئے، تمہیں خود ڈر نہیں لگتا، تو میں کیوں تمہارے شریکوں سے ڈروں۔ حالانکہ انہوں نے کوئی سند نازل نہیں کی، کوئی دلیل نہیں دی تمہیں۔ قرآن مجید، اللہ تعالیٰ نے تو قرآن مجید نازل کیا ہے، انبیاء بھیجے تمہیں ہدایت کے لیے، تو جن کو تم شریک بناتے ہو انہوں نے کوئی سند نازل نہیں کی۔ تو اب دونوں فریقوں میں سے کون سا فریق جو ہے امن کا مستحق ہے، اگر سمجھ رکھتے ہو تو بتاؤ۔ الذین وہ لوگ جو آمنوا ایمان لائے، ولم اور نہیں، یلبسوا وہ ملاتے، ایمانہم اپنے ایمان کو، بظلم ظلم کے ساتھ۔ تو جو لوگ ایمان لائے اور اپنے ایمان کو ظلم کے ساتھ نہیں ملاتے، اولئک یہی لوگ ہیں، لہم الامن ان کے لیے امن ہے، وہم اور وہ، مہتدون ہدایت یافتہ ہیں۔ تو جو لوگ ایمان لائے اور اپنے ایمان کو شرک کے ساتھ نہیں ملایا، تو ان کے لیے امن ہے اور وہی ہدایت یافتہ ہیں۔ تو جب یہ آیت اتری تو صحابہ جو تھے ظلم کا لفظ سن کر ڈر گئے اور کہنے لگے، یا رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ہم میں سے کون سا ایسا ہے جس نے کوئی گناہ نہ کیا ہو۔ تو پھر اس پر یہ آیت اتری، ان الشرک لظلم عظیم، یعنی شرک جو ہے وہ بہت بڑا ظلم ہے۔ تو بخاری شریف میں ہے، حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کے سوال پر فرمایا، کیا تم نے اللہ کے نیک بندے کا یہ قول نہیں سنا کہ اے میرے بیٹے، اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرانا، شرک بہت بڑا ظلم ہے۔ تو یہاں ظلم سے مراد شرک ہے، اور روایت میں ہے کہ آپ نے بھی یہ فرمایا کہ جو تم سمجھ رہے ہو یہ مطلب نہیں۔ مسند احمد میں ہے کہ ہم لوگ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ تھے۔ جب ہم مدینہ شریف سے باہر نکل گئے تو ہم نے دیکھا کہ ایک اونٹ سوار بہت تیزی سے اپنے اونٹ کو دوڑاتا ہوا آ رہا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، یہ تمہاری ہی طرف آ رہا ہے۔ اس نے پہنچ کر سلام کیا، ہم نے جواب دیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان سے پوچھا، کہاں سے آ رہے ہو؟ اس نے کہا، اپنے گھر سے، اپنے بال بچوں میں سے، اپنے کنبے قبیلے میں سے۔ آپ نے پوچھا، تو کیا ارادہ ہے، کیسے نکلے ہو؟ جواب دیا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جستجو میں۔ آپ نے فرمایا، پھر تو تم اپنے مقصد میں کامیاب ہوگے، میں ہی اللہ کا رسول ہوں۔ تو اس نے خوش ہو کر کہا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، مجھے سمجھائیے کہ ایمان کیا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، یہ کہہ دو کہ اللہ ایک ہے اور محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے رسول ہیں، اور نمازوں کو قائم رکھو، زکوٰۃ ادا کرو، رمضان کے مہینے کے روزے رکھو، اور بیت اللہ کا حج کرو۔ تو اس نے کہا، مجھے سب باتیں منظور ہیں، میں سب اقرار کرتا ہوں۔ اتنے میں ان کے اونٹ کا جو پاؤں ہے ایک سوراخ میں گر پڑا، اور اونٹ ایک دم سے جھٹکا لے کر جھک گیا، اور وہ اوپر سے گرے اور سل کے بر گلے، اور اسی وقت ان کی روح جو تھی وہ پرواز کر گئی۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کے گرتے ہی فرمایا کہ دیکھو انہیں سنبھالو۔ اسی وقت حضرت عمار بن یاسر اور حضرت حذیفہ بن یمان اپنے اونٹوں سے کود پڑے اور انہیں اٹھا لیا۔ دیکھا تو روح جسم سے علیحدہ ہو چکی تھی۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کہنے لگے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یہ تو فوت ہو گئے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے منہ پھیر لیا۔ پھر ذرا سی دیر میں فرمانے لگے، تم نے مجھے منہ موڑتے ہوئے دیکھا ہوگا، تو اس کی وجہ یہ تھی کہ میں نے دیکھا دو فرشتے آئے تھے اور مرحوم کے منہ میں جنت کے پھول دے رہے تھے۔ اس سے مجھے معلوم ہو گیا کہ جو یہ بھوکے فوت ہوئے ہیں،
سنو، یہ انہی لوگوں میں سے ہیں جن کے بارے میں اللہ تعالیٰ فرمایا کہ جو لوگ ایمان لائے اور اپنے ایمان کو ظلم سے نہ ملایا ان کے لیے امن و ایمان ہے اور وہ ہدایت یافتہ ہیں۔ ایسا کرو، اپنے بھائی کو دفن کرو۔ چنانچہ ہم انہیں پانی کے پاس لے گئے، غسل دیا، خوشبو ملی اور قبر کی طرف جنازہ لے کر چلے گئے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم قبر کے کنارے بیٹھ گئے اور فرمانے لگے، لوگوں، یہ وہ شخص ہے جس نے عمل تو بہت ہی کم کیا لیکن ثواب بہت زیادہ کمایا۔ یہ ایک عرابی تھے، انہوں نے یہ بھی کہا تھا کہ یا رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہ آپ کی ہدایت کو قبول کروں، آپ کی سنتوں پر عمل کروں، حدیثیں لوں۔ یا رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میں گھاس پھوس کھاتا ہوں، آپ تک پہنچا ہوں، اب مجھے اسلام سکھائیے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سکھایا، اس نے قبول کیا۔ وَتِلْكَ، اور یہ حجاتنا، ہماری دلیل تھی، ہماری حجت تھی، آتینہا، ہم نے دی اس کو، ابراہیم علیہ السلام کو، علی قومہ، ان کی قوم کے مقابلے میں۔ تو یہ جو دلیل تھی ہم نے ابراہیم علیہ السلام کو ان کی قوم کے مقابلے میں عطا کی تھی۔ نرفع، ہم بلند کرتے ہیں، درجات، درجے، من نشاء، جس کے ہم چاہتے ہیں۔ ان، بے شک، ربک، آپ کا رب، حکیم علیم، حکمت والا، جاننے والا ہے۔ بے شک آپ کا پروردگار حکمت والا اور جاننے والا ہے۔ پھر فرمایا، ابراہیم علیہ السلام کو یہ دلیلیں ہم نے اس لیے دی کہ وہ اپنی قوم پر غالب آ گئے۔ انہوں نے اللہ تعالیٰ کی ہدایت بیان فرمائی اور خود اللہ تعالیٰ کی طرف سے اس بات کی تصدیق کی گئی، درجات من نشاء، کہ ہم جس کے چاہتے ہیں درجے بلند کرتے ہیں، تو وہ سیدھے رستے والوں کو اور گمراہی والوں کو خوب جانتا ہے۔ جیسے فرمان ہے، جن پر تیرے رب کی بات صادق آ گئی ہے، ان کے پاس چاہے تو تم نشانیاں لے آؤ، پھر بھی انہیں ایمان نصیب نہیں ہوگا، یہاں تک کہ وہ عذاب کو اپنی آنکھوں سے نہ دیکھ لیں۔ بس رب کی حکمت اور اس کے علم میں کوئی شبہ نہیں۔ وَوَهَبْنَا، اور ہم نے عطا کیے اس کو، لہو، اس کو، اسحاق علیہ السلام، یعقوب، اور یعقوب علیہ السلام، اور ہم نے ان کو اسحاق اور یعقوب عطا فرمائی۔ کلن، سب کو، ہدینا، ہم نے ہدایت دی، ونوحن، اور نوح علیہ السلام کو، ہدینا، ہم نے ہدایت دی، من قبل، اس سے پہلے ہم نے نوح علیہ السلام کو بھی ہدایت دی تھی، ومن ذریاتہ، اور ان کی اولاد کو بھی، داؤد علیہ السلام کو، وسلیمان، اور سلیمان علیہ السلام، وایوب، اور ایوب علیہ السلام، ویوسف، اور یوسف، وموسیٰ، اور موسیٰ، وہارون، اور ہارون علیہ السلام۔ اس سے پہلے ہم نے نوح علیہ السلام کو بھی ہدایت دی تھی اور ان کی اولاد میں سے داؤد علیہ السلام، سلیمان، ایوب، یوسف، اور موسیٰ اور ہارون کو بھی۔ وَكَذَلِكَ، اور اسی طرح، نجزی، ہم بدلہ دیتے ہیں، المحسنین، نیکی کرنے والوں کو، اسی طرح ہم نیکی کرنے والوں کو ان کا بدلہ دیتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ اپنا احسان بیان فرما رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے دوست ابراہیم علیہ السلام کو ان کے بڑھاپے میں بیٹا عطا فرمایا جن کا نام اسحاق ہے۔ اس وقت آپ بھی اولاد سے مایوس ہو چکے تھے اور آپ کی بیوی حضرت سارہ بھی مایوس ہو چکی تھی۔ تو جب فرشتے بشارت سنانے آتے ہیں تو وہ قوم لوط کی ہلاکت کے لیے جا رہے تھے، ان سے بشارت سن کر وہ حضرت سارہ جو تھی تعجب کرنے لگیں، میں بھوریاں ہوں، میرے خاوند جو ہیں وہ بھی عمر رسیدہ ہو چکے ہیں، ہمارے ہاں کیسے بچہ ہو سکتا ہے؟ فرشتوں نے جواب دیا، اللہ کی قدرت میں ایسے عجائبات ہوتے ہیں۔ اے نبی کے گھر والوں، تم پر رب کی رحمتیں اور برکتیں نازل ہوئی ہیں، اللہ بڑی تعریفوں والا، بزرگیوں والا ہے۔ تمہارے ہاں ایک بچہ پیدا ہوگا، وہ نبی ہوگا، اس سے تمہاری نسل پھیلے گی اور باقی رہے گی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنی قوم کو چھوڑا، شہر کو چھوڑا، ہجرت کی، اللہ تعالیٰ نے دنیا میں بھی انعامات دیے، اتنی نسل پھیلائی جو آج تک دنیا میں آباد ہے۔ فرمان الہی ہے کہ جب ابراہیم علیہ السلام نے اپنی قوم کو ان کے معبودوں کو چھوڑا تو ہم نے انہیں اسحاق و یعقوب بخشا اور دونوں کو نبی بنایا۔ تو یہاں فرمایا ان سب کو ہم نے ہدایت دی اور ان کی نیک اولاد بھی باقی رہی۔ طوفان نوح میں کفار سب غرق ہو گئے، پھر حضرت نوح علیہ السلام کی نسل پھیلی تو انبیاء انہی کی نسل میں سے ہوتے رہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بعد تو نبوت انہی کے گھرانوں میں رہی، جیسا فرمان ہے وَجَعَلْنَا فِي ذُرِّيَّاتِهِ النُّبُوَّةَ وَالْكِتَابَ، ہم نے انہی کی اولاد میں نبوت اور کتاب رکھی۔ اور آیت میں ہے وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا نُوحًا وَإِبْرَاهِيمَ وَجَعَلْنَا فِي
فی ذریاتہم النبوۃ والکتابہ، یعنی ہم نے نوح اور ابراہیم کو رسول بنا کر پھر انہی دونوں کی اولاد میں نبوت اور کتاب دی۔ اور آیت میں ہے یہ ہے جن پر اللہ تعالیٰ نے اپنا انعام کیا نبیوں میں سے، اور جنہیں ہم نے ہدایت کی تھی اور پسند کیا تھا، ان پر جب رحمان کی آیتیں پڑھی جاتی ہیں تو وہ روتے ہیں، گر گراتے ہیں، سجدے میں گر پڑتے ہیں۔ پھر فرمایا ہم نے اس کی اولاد میں سے داؤد و سلیمان کو بھی ہدایت کی، اور ایوب علیہ السلام اور یوسف اور موسیٰ اور ہارون علیہ السلام کو بھی۔ تو ہم نیک لوگوں کو ایسا ہی بدلہ دیتے ہیں، ان کو ایسی ہی اولادیں نصیب ہوتی ہیں۔ زکریا اور زکریا علیہ السلام کو، و یحییٰ اور یحییٰ علیہ السلام کو، و عیسیٰ اور عیسیٰ علیہ السلام کو، و الیاس اور الیاس علیہ السلام کو، کل من الصالحین، تو یہ سب نیک لوگ تھے۔ تو زکریا علیہ السلام، یحییٰ اور عیسیٰ اور الیاس کو بھی ہم نے ہدایت دی، تو یہ سب لوگ نیک تھے۔ اسماعیل اور اسماعیل علیہ السلام کو، والیسع اور یسع علیہ السلام کو، و یونس اور یونس علیہ السلام کو، و لوطًا اور لوط علیہ السلام کو بھی۔ وَكُلًّا، سب کو، فضلنا، فضیلت دی ہم نے، علی العالمین، جہان والوں پر، ان سب کو ہم نے جہان والوں پر فضیلت بخشی۔ من آبائہم، اور ان کے آباء و اجداد کو، وذریاتہم، اور ان کی اولاد کو، و اخوانہم، اور ان کے بھائیوں کو بھی، واجتبیناہم، چن لیا ہم نے ان کو، وہدیناہم، اور ان کو ہم نے ہدایت دی، الی طرف صراط مستقیم، سیدھے رستے کی طرف، اور ہم نے ان کے باپ، دادا، اولاد، بھائیوں سب کو ہدایت بخشی، ان کو برگزیدہ کیا اور سیدھے رستے کی طرف چن لیا گیا ان کو۔ ذالک، یہ ہدی اللہ، اللہ کی ہدایت ہے، یہدی ہدایت دیتا ہے، بھی اس کو، من یشاء، جسے وہ چاہتا ہے، من عبادہ، اپنے بندوں میں سے۔ تو یہ اللہ کی ہدایت ہے، تو جسے چاہتا ہے اپنی ہدایت دیتا ہے اپنے بندوں میں سے۔ ولو، اور اگر اشرکوا، وہ شرک کرتے، لحبط، البتہ ضائع ہو جاتے، عنہم، ان سے، ما کانوا یعملون، جو وہ عمل کرتے تھے۔ تو یہ اللہ کی ہدایت ہے، اپنے بندوں میں سے جسے چاہے وہ ہدایت نصیب فرمائے۔ اگر یہ لوگ شرک کرتے تو یہ جو عمل اب تک کرتے رہے ہیں یہ سارے ان کے اعمال ضائع ہو جاتے۔ اولئک الذین، یہی لوگ ہیں، آتیناہم الکتاب، جن کو ہم نے کتاب دی، والحکمہ، اور حکمت، والنبوۃ، اور نبوت۔ تو یہ وہ لوگ تھے جن کو ہم نے کتاب دی تھی، حکمت دی تھی، نبوت دی تھی۔ فَإِن یکفر، پھر اگر وہ انکار کریں گے، بہا، اس کا، تو ہؤلاء، یہ لوگ، تو اگر یہ لوگ اس کا انکار کریں گے، فقد، پس تحقیق، وکلنا، ہم نے مقرر کر دیا ہے، بھی، اس پر، قومن، قوم کو، لیسو، نہیں وہ، بہا، اس کا، بکافرین، انکار کرنے والے۔ تو ہم نے ان پر ایمان لانے کے لیے ایسے لوگوں کو مقرر کر دیا ہے کہ وہ ان سے کبھی انکار کرنے والے نہیں ہیں۔ اولئک الذین، یہی لوگ ہیں، ہدی اللہ، ہدایت دی اللہ تعالیٰ نے، فبہداہم، پھر ان کو ہدایت دی، اقتدی، یہ کہ وہ پیروی کریں، پھر ہم نے ان کو ہدایت دی کہ وہ پیروی کریں۔ قل، کہہ دیجئے، لا، نہیں، اسألکم، سوال کیا جائے گا تم سے، علیہ، اس کے، اجرن، اجر کا، کہہ دو کہ میں تم سے اس کا کوئی صلہ نہیں مانتا، ان ہوا، نہیں ہے یہ، الا، مگر، ذکر، نصیحت، للعالمین، جہان والوں کے لیے، یہ تو جہان والوں کے لیے صرف ایک نصیحت ہے۔ وہ لوگ ہیں جن کو اللہ تعالیٰ نے اپنی طرف سے ہدایت دی تھی، تو تم بھی انہی کی ہدایت کی پیروی کرو، کہہ دو میں تم سے اس قرآن مجید کا کوئی صلہ نہیں مانگتا، یہ تو جہان والوں کے لیے صرف ایک نصیحت ہے۔